بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 19 اور 20 میں جو مثال ہے اس پہ غور کرتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ اس طرح ہے، یا ان کی مثال ایک ایسے ماحول کی ہے کہ جس ماحول میں بہت بارش ہو رہی ہو، موسلا دھار بارش ہو رہی ہو۔ سیب موسلا دھار بارش کو کہتے ہیں۔ من السماء بادلوں سے، آسمان سے، فضا میں بہت شدید موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، اور اس ماحول میں فیہ ظلمات ورعد وبرق، تاریکی بھی ہے، کبھی کبھی بجلی کا کڑکا بھی ہے، اور کبھی کبھی بجلی کی روشنی بھی ہے، بجلی کی چمک بھی ہے، کڑکا بھی ہے، اور تاریکیاں ظلمات بھی ہیں۔ اور وہ اس ماحول میں کچھ لوگ ہیں، ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، کہ وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں یا وہ بجلی کا کڑکا اور رعد انہیں سنائی دیتی ہے تو موت کے ڈر سے، یعنی یوں نظر آتا ہے کہ بجلی کا کڑکا نہیں ہے، یہ تو موت کا فرشتہ ہے، یہ تو ہمیں مار دے گی، تباہ کر دے گی۔ تو اس تباہی سے بچنے کا حل یہ سوچتے ہیں کہ کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیں تاکہ وہ کڑکا جو ہے، اس کی آواز جو ہے وہ سنائی نہ دے۔ لیکن اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، واللہ محیط بالکافرین، کہ یہ کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے انسان موت سے نہیں بچ سکتا۔ موت کا آنا تو اٹل ہے، اور جب وہ موت آتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ مردہ جو ہے وہ کس حال میں ہے، وہ چارپائی پر ہے، زمین پر ہے، اس کے منہ میں کیا ہے، اس کے کانوں میں کیا ڈلا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ موت اٹل ہے، موت آتی ہے، اور موت نے تو پہلے ہی انسان کا گھیراؤ کیا ہوا ہے۔ یعنی جو ہی انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے ساتھ ہی جس طرح انسان آگے بڑھتا ہے تو اس کا موت کا پروسیس ہے۔ ہر قدم جو ہم آگے گزارتے ہیں، ہر قدم جو ہم آگے بڑھتے ہیں، ہر لمحہ جو ہمارا گزرتا ہے وہ ہمیں موت سے قریب کرتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں انسان بڑا ہو رہا ہے، بچہ بڑا ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اس کو اس حیات دنیا میں جتنا عرصہ ملا ہے وقت گزارنے کا، اس میں ہر لمحہ کمی ہو رہی ہے۔ ہر لمحہ جو ہے اس کے اندر، ہر سانس جو ہے اس میں کمی کر رہا ہے۔ تو واللہ محیط بالکافرین، فرمایا کہ یہ کافر کانوں میں انگلیاں ڈال کر اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح موت سے بچ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے، موت تو اٹل ہے، وہ تو ان کی ہو کر رہے گی۔ پھر فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارهم، یہ جو بجلی چمکتی ہے، جب بجلی کا جو وہ کیفیت آتی ہے تو وہ اتنی شدید ہوتی ہے کہ امکان ہے اس بات کا کہ یخطف ابصارهم، کہ وہ ان کی بصیرت کو، بصارت کو، آنکھوں کو، روشنی کو، آنکھوں کی بینائی کو اچک لے جائے، وہ تباہ ختم کر دے۔ حالت ان کی یہ ہے، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جو ہی تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے، بجلی چمکتی ہے تو اس روشنی میں کچھ آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب وہ روشنی بجھ جاتی ہے، بجلی کا جو ہے چمک ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا آ جاتا ہے، تو اندھیرے میں
اندھیرا ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، قابو، تو پھر کھڑے ہو جاتے حیران و ششدر کہ اب کہاں جائے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِأَبْصَارِهِمْ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ایسا ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے کانوں کے اندر جو سنوائی ہے وہ اچک لے جاتا، ختم کر دیتا، اور آنکھوں کے اندر جو بینائی ہے اسے بھی اچک لے جاتا، ختم کر دیتا۔ اس میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ ان کی مثال جو دوسرے گروپ کی ہے وہ شدید بارش، تو شدید بارش سے یہاں مراد جو ہے وہ نزول وحی ہے، مسلسل و پہم جو ہے وہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے، اور اس اللہ کی وحی میں کیا ہے؟ روشنی ہے، یعنی مسلمانوں کے غلبے کے آثار ہیں، مسلمانوں کو ان کے مقام بلند تک پہنچنے کے لیے روشنی بھی مہیا کی جا رہی ہے، اس میں وعیدیں ہیں، اس میں وعدے ہیں، ایمان والوں کے لیے وعدے ہیں، کفر کے لیے وعیدیں ہیں، مسلمانوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور جو انکار کی روش پر چلنے والے ہیں ان کے لیے دھمکیاں ہیں، تخویف ہے، باز آ جانے کے لیے ان کو وارننگ دی جا رہی ہے، اور اس میں جہاد کے احکام ہیں، قتال کے احکام ہیں، اور جہاد اور احکام کے قتال جو ہیں یہ منکرین کے لیے ظلمات ہیں، یعنی وہ اگر اسلام کا ساتھ دینا بھی چاہتے ہیں تو جب جہاد کا حکم آ جاتا ہے، قتال کا حکم آ جاتا ہے، مصائب و آلام کے اندر مقابلہ کرنے کا وقت آ جاتا ہے، تو وہ جو تھردلے ہیں، ابن الوقت ہیں، جنہوں نے صرف وقتی مفاد کے لیے اسلام کا یہ کہا تھا کہ ہم بھی مومن ہیں، تو وہ ظلمات ان احکام کے اندر جو تعمیل کے لیے جو دشواریاں ہیں، مشکلات ہیں، ان سے ڈر کر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اگر مسلمانوں کو غلبہ ملے گا تو ان کے ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیں گے، اور اگر کفر کو عارضی طور پر کسی مقام پر کچھ بہترین ہو جائے گی، اس کو فتح ملے گی، تو اس کے ساتھ جا کر شامل ہو جائے گا جی ہمیں ہمارا حصہ دو۔ تو یہ ابن الوقتوں کا جو ٹولہ ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ خطرات جو اسلام کے راستے پر چلنے میں، قرآن کے راستے پر چلنے میں جو خطرات ہیں، ان کا مقابلہ حقیقت پسندی سے نہیں کرتے، بلکہ شتر مرغ کی طرح اپنا سر جو ہے وہ ریت میں دے لیتے ہیں، یعنی سنا ان سنا کر دیتے ہیں، ماحول کے اندر ٹس سے مس نہیں ہوتے، اسلام کا، مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے انتظار کی روش اختیار کرتے ہیں، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو روشنی ہے، اسلام کی جو کامیابی ہے، اسلام کی کامیابیاں قریب ہے کہ ان کی آنکھوں کو چندھیا دے، یعنی قریب ہے کہ یہ شاید ان میں کچھ اسلام کی طرف آنے کا رجحان پیدا ہو جائے، لیکن پھر وہی مفاد پرستی ہے، جو ہی کوئی دشمن کی طرف سے حملہ ہوتا ہے، دشمن کی طرف سے کوئی تدبیر ہوتی ہے اور وہ کارگر ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کو پسپائی اختیار کرنا پڑتی ہے، تو پھر یہ رک جاتے ہیں آگے بڑھنے کی بجائے، پھر تھوڑا سا اگر اسلام کو دیکھتے ہیں کہ غالب آ رہا ہے، مسلمان غالب آ رہے ہیں، تو پھر اس تھوڑا سا اور ان کی طرف آ کر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو گویا کہ ان کا اپنا کوئی موقف نہیں ہے، یہ ابن الوقت ہے، انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اس میں وَلَوْ شَاءَ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سماعت کو، بصارت کو ختم کر دے، لیکن ابھی ختم نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس گروہ میں ابھی امکان ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ان میں اخلاص کے ساتھ دوبارہ اسلام کی طرف آ جائیں اور کفر سے اپنا ناطہ توڑ لیں، اور اس طرح اگر ہو گیا تو لازمی بات ہے کہ یہ اہل ایمان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اللہ آلمائٹی ہے، وہ جو چاہے کر گزرے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تو ہم جو منفی رویہ اختیار کرے وہ مومن ہی نہیں ہے، آخر یہ پوری کائنات جو ہے یہ عدم محض سے بنی ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی چیز کو کرنا چاہے تو کون اس کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے کوئی سنتیں ٹھہرائی ہیں، کچھ طور ہیں، کچھ طریقے ہیں، کوئی طریقہ کار ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ٹھہرایا ہے، اور اس طریقہ کار کو وہ منطقی انجام تک پہنچاتا ہے. مثلا دیکھیے، اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ وہ فرعون کو، حامان کو، قارون کو جنت میں داخل کر دے. اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اہل ایمان کو جہنم میں داخل کر دے. قدرت کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیا اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے؟ نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے جو وعدہ کیا ہے کہ میں ایمان والوں کو، اعمال صالحہ کرنے والوں کو حیات دنیا میں بھی اور حیات آخرہ میں بھی، دونوں جہانوں کے اندر سرخرو کروں گا، کامیاب کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے وعدہ خلاف ہی نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو طریقے ہیں، سنتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں اور وہ پورے ہو کر رہتے ہیں. ہاں اگر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ مستضعفین کی مافوق الاسباب حوالے سے مدد کرنا چاہے تو وہ بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے عین ممکن ہے. جس طرح مثلا دیکھیے، آپ کا کوئی چھوٹا بچہ ہے جو اپنا دفاع کرنے سے عاجز ہے، اور اس پر کوئی درندہ جو ہے وہ حملہ آور ہو جاتا ہے، کوئی نقصان پہنچانے والا زن پہنچانے کے نقصان آگے بڑھتا ہے، تو لازمی بات ہے کہ مادر مہربان یا شفیق باپ جو ہے وہ اپنے اس بچے کا دفاع کرے گا، اسے بچائے گا. تو اسی طرح اہل ایمان کی جو نصرت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ ہے، اور اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، مافوق الاسباب حوالے سے بھی مدد کرتا ہے، اور داخلی اسباب کے حوالے سے وہ مدد کرتا ہے. تو اس آخری مثال میں ایمان والوں کو تھوڑا سا یہ احساس دلایا گیا ہے کہ اس دوسرے گروہ سے کلی طور پر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح پہلے گروہ کے بارے میں فرمایا فہم لا یرجعون، ان کی تو واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہ ان کے اندر ابھی اجتماعی طور پر یہ مقام نہیں آیا کہ یہ بالکل ہی آخر وقت تک جو ہے وہ ناکام و نامراد رہیں گے اور اہل ایمان کے لیے مصائب و آلام پیدا کرنے کا باعث بنیں گے. عین ممکن ہے کہ انفرادی طور پر کچھ افراد ان میں سے اہل حق کا ساتھ دیں اور اس دلدل سے نکل آئیں. تو اس لیے جد و جہد جو اہل ایمان کو جاری رکھنا چاہیے. تو ان دونوں مثالوں میں ہمارے لیے یہ سبق ملا کہ جو لوگ، جو قومیں، جو گروہ عصبیت کی وجہ سے، نسلی تفاخر کی وجہ سے، بغض اور حسد کی وجہ سے ایمان والوں کے خلاف ہیں، اہل ایمان کے خلاف ہیں، اہل قرآن کے خلاف ہیں، ان سے تو ہمیں کوئی خیر کی توقع کرنی ہی نہیں چاہیے. اس کے برعکس جو لوگ صلح کل حوالے سے، رواداری کے حوالے سے ڈاواں ڈول ہیں، کبھی ہمارے خلاف ہیں، کبھی ہمارے حق میں ہیں، ان سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح ہماری اسٹریٹجی جو ہے عالمی سطح پر اقوام کے حوالے سے ان مثالوں سے ہم بہت اچھی طرح مستنبط کر سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے اور اس سچویشن کو اپنے حق میں کرنے کی اللہ پاک زیادہ سے زیادہ توفیق دے. تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.